دو میں کے دوسرے تھے، دو ہی تھے، حضور سے اور حضرت ابوبکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول، یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب حضرت ابوبکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کہ حضور یہ تو پہنچ گئے ہیں غار کے دہانے تک، اگر کسی نے ذرا بھی نیچے جھانک لیا تو ہم نظر آ جائیں گے، تو حضور نے فرمایا لا تحزن، فکر نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے تسکین اور سکون نازل کر دیا ان پر، وایدہ بجنود لم تروها، اور ان کی مدد فرمائی ان لشکروں سے جنہیں تم نہیں دیکھتے، وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کافروں کا کلمہ جو ہے وہ نیچا پڑ چکا ہے، پورے جزیرہ نما عرب کے اندر اللہ کا دین جو ہے غالب آ چکا ہے۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اللہ نے بنا دیا ہے کافروں کی بات کو سب سے نیچے، وکلمۃ اللہ ہی العلیاء، اور اللہ کا کلمہ تو سب سے اونچا ہے ہی، واللہ عزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا۔ انفروا خفافا وثقالا، نکلو خواہ ہلکے خواہ بوجھل۔ یہ ہلکے اور بوجھل کے دو پہلو ہو سکتے ہیں، یا تو داخلی طور پر بوجھل دل کے ساتھ نکلو، یا آمادگی کے ساتھ نکلو، نکلنا پڑے گا۔ اب یہ نکلنا فرض عین ہے، یہ نفیر عام ہے، وہ بات گئی جب کہ صرف تحریض تھی، ترغیب تھی، وہ دور ختم ہوا۔ اب نکلنا پڑے گا، اس جنگ میں نفیر عام ہے، چاہے بوجھل دل کے ساتھ نکلو اور چاہے کھلے دل کے ساتھ اور آمادگی کے ساتھ نکلو۔ اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں، چاہے تمہارے پاس ساز و سامان کافی ہے تب بھی نکلو، کم ساز و سامان ہے تب بھی نکلو۔ تو خارجی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ بوجھل اور ہلکا، اور داخلی طور پر بھی۔ وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے اموال سے اور اپنی جانوں سے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ لو کان عرضا قریبا، اگر انہیں توقع ہوتی کہ مال قریب ہی ہے، قریب ہی ہمیں مال مل جائے گا، غنیمت مل جائے گی، وسفرا قاصدا، اور اس کے لیے سفر بھی جو ہے وہ چھوٹا ہے، بڑا نہیں ہے، لاتبعوک، تو یہ سب اے نبی آپ کی پیروی کرتے، آپ کے ساتھ چلتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن ان کو تو بڑی بھاری پڑ رہی ہے، بڑی دور کی مسافت نظر آ رہی ہے، اتنا دور، اور اس میں اعلان کر دیا تھا حضور نے۔ حالانکہ فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور نے خفیہ رکھی تھی اپنی ساری اسکیم، اور عام طور پر جنگوں میں یہ ہوتا ہے، اپنی پوری اسکیم کا اعلان تو نہیں ہوتا، لیکن غزوہ تبوک میں آپ نے اعلان کیا تھا کہ ہم جا رہے ہیں، سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، تبوک تک ہمیں جانا ہے، کوئی چیز آپ نے راز نہیں رکھی، تاکہ جو شخص بھی ہے وہ سمجھ لے، اس کے لیے پوری تیاری کرے، داخلی بھی خارجی بھی، ساز و سامان کی بھی، اپنے حوصلے کو بھی دیکھ لے، لیکن یہ کہ بہرحال نکلنا فرض ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یہ عنقریب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے اندر استطاعت ہوتی ہم ضرور نکلتے، اب مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے، فلاں مجبوری ہے۔ یہلکون انفسہم، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں، واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، اے نبی آپ کو اللہ معاف فرمائے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے انہیں کیوں اجازت دے دی؟ یعنی کوئی منافق آیا، کوئی اور آیا، حضور یہ مجبوری ہے، بیوی بیمار ہے، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، تو مجھے اجازت دے دی، اچھا بھائی جاؤ۔ حضور کی طبیعت میں بھی گرمی تھی اور آپ نے اجازت دے دی۔ اب جب اجازت مل گئی، اس نے کہا میں نے تو اجازت لے لی، وہ کور بن گیا، اس کے نفاق کا پردہ چاک نہیں ہوا۔ حالانکہ حضور اجازت نہ دیتے تب بھی اس کو نہیں جانا تھا، لیکن نہیں جانا تھا تو معلوم تو ہو جاتا کہ اس نے رسول کی بات کا جو ہے وہ معصیت کی ہے، نافرمانی کی ہے، اس کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ پڑا رہ گیا، وہ پردہ اٹھ جاتا۔ عفی اللہ عنک، اللہ کو معاف کرے، یا اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لہم، کیوں آپ نے ان کو اجازت دے دی؟ حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ آپ کے لیے واضح ہو جاتا کون صادق الایمان ہے، کون سچے مسلمان ہیں، اور آپ جان لیتے کون جھوٹے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے پھر بھی نہیں جانا تھا، آپ اجازت نہ دیتے تب بھی رہ جانا تھا، اور اس سے یہ ہے کہ ان کے نفاق کا پردہ جو ہے وہ فاش ہو جاتا۔ لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ لوگ جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے وہ آپ سے اجازت کے طالب ہو ہی نہیں سکتے۔ ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کیا وہ اس سے اجازت مانگیں گے کہ انہیں معاف کر دیا جائے اللہ کی راہ میں جہاد نہ کرنے سے جان اور مال کے ساتھ؟ ایمان کا تو لازمی تقاضا ہے۔ پھر وہی وہ جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی ہے سورہ حجرات میں، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، وہ تو اس کا جزو لازم ہے، شرط لا ینفک ہے۔ لہذا جو لوگ اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے ایگزمپشن نہیں مانگ سکتے جہاد فی سبیل اللہ سے۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے متقی بندوں سے خوب واقف ہے۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اصل میں جو اجازت مانگ رہے ہیں آپ سے، ایگزمپشن مانگ رہے ہیں، رخصت مانگ رہے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان نہیں رکھتے۔ وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل جو ہے شکوک میں پڑ گئے۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں کیا ہے؟ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہ پڑے۔ یہاں فرمایا وارتابت قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر شکوک کے ڈیرے ہیں۔ فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے اسی شک و شبے کے اندر بھٹک رہے ہیں۔ تردد بھی یہی ہوتا ہے، تذبذب، تردد، چلوں نہ چلوں، یہ جو متردد ہو جاتا ہے آدمی، کبھی کہتا ہے چلنا چاہیے بھائی، ورنہ تو یہ کہ اب جو ہے بالکل پردہ فاش ہو جائے گا اور میں منافق قرار دے دیا جاؤں گا، اس کے بعد پھر یہ کہ پھر نہیں،
کوئی نہ کوئی جھوٹا بہانہ بناؤ، قسم کھا لو. وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً، اور اگر انہوں نے نکلنے کا ارادہ کیا ہوتا تو اس کے لیے ساز و سامان فراہم کرتے، جیسے کہ کیا جاتا ہے، آدمی سفر کے لیے تیاری کرتا ہے. انہوں نے تیاری نہیں کی. وَلَٰكِن كَرِهَ اللَّهُ انبَعَاثَهُمْ، تو اللہ تعالیٰ ہی نے ان کا نکلنا پسند نہیں فرمایا. فَثَبَّتَهُمْ، اور ان کو بوجھل کر دیا، ان کو روک دیا. وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور ان سے کہہ دیا گیا رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ تم بھی بیٹھ رہو. اس کی حکمت آگے آئے گی. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے تھے آپ کے ساتھ، اے مسلمانوں تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر خرابی کا. دلوں میں روگ تھا، وہاں جا کے فتنے اٹھاتے، آپس میں لڑاتے، کوئی اور کچھ کرتے. لہذا ان کا بیٹھنا بھی حکمت پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، گویا کہ اس میں بھی ایک خیر ہے. گویا کہ بندہ مومن کے لیے تو خیر ہی خیر ہے، ادھر بھی خیر ادھر بھی خیر. لیکن منافق کے لیے شر ہی شر ہے، ادھر بھی شر ادھر بھی شر. لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ، اگر یہ نکلتے تمہارے ساتھ، مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا، تو یہ نہ اضافہ کرتے تمہارے لیے مگر برائی کا، خرابی کا. وَلَا أَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ گھوڑے دوڑاتے تمہارے مابین، يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، تمہارے لیے فتنے پیدا کرنے کے لیے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے بعض جاسوس بھی ہیں، یا تمہارے اندر بعض لوگ ہیں جو ان کی باتیں بڑی توجہ سے سنتے ہیں. یہ دونوں ترجمے ہوں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے خوب واقف ہے. یعنی تمہارے اندر ہے مسلمانوں بعض نیک دل، وہ منافق نہیں ہیں، نیک دل سادہ لو مسلمان ہیں جو ان سے حسن ظن رکھتے ہیں، ان سے کوئی تعلق رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، ان کی بات توجہ سے سنتے ہیں. تو اگر یہ ہوتے تمہارے لشکر کے ساتھ اور یہ کوئی فتنہ اٹھاتے تو وہ جو سادہ لو مسلمان تھے وہ ان کی بات سن کر کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے تھے. اور ایک ترجمہ وہ ہے کہ ان میں جاسوس موجود ہیں. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ، یہ اس سے پہلے بھی فتنے اٹھاتے رہے ہیں. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، یہی لفظ فتنہ آیا اس حدیث میں جو میں سنا چکا ہوں آپ کو. علماء سوء کا کردار کیا ہو جاتا ہے؟ علماءہم شر الناس تحت عدیم السماء من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود. جھگڑے، تائیاں، فتوے اور ایک دوسرے کی وہ تفرقہ جو ہے اس کے اندر شدت ہے، یہ کام ہے. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، یہ فتنے اٹھاتے رہے پہلے بھی. وقلبوا لك الامور، اور اپنی امکانی حد تک اے نبی آپ کے لیے معاملات کو تلپٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، بدلتے رہے. حتی جاء الحق، یہاں تک کہ حق آ گیا. جزیرہ نماء عرب میں تو فیصلہ ہو گیا، اللہ کے دین کا غلبہ ہو گیا. وظہر امر اللہ، اللہ کا امر ظاہر ہو گیا، غالب ہو گیا. وہم کارہون، جبکہ انہیں یہ پسند نہیں تھا. یہ تو ابھی چاہتے تھے کہ دین کا غلبہ اس طرح سے نہ ہو. ومنہم من یقول اذن لی ولا تفتنی، ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ حضور مجھے اجازت دے دیجیے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. یہ بہت ہی مردود شخص تھا، جد ابن قیس لعنت اللہ علیہ، یہ منافقین میں سے تھا. یہ آیا اور اس نے بڑا استہزاء کا انداز اختیار کیا حضور کے ساتھ. حضور مجھے تو آپ اجازت دے دیجیے. کیوں بھائی، کیا معاملہ ہے، کیا مجبوری ہے؟ حضور میں ذرا حسن پرست قسم کا انسان ہوں، اور وہ شام کی طرف آپ جا رہے ہیں، شامی عورتیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو میں تو اپنے اوپر قابو نہیں رکھ سکوں گا، میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو آپ مجھے فتنے سے بچا دیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ اذن لِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت دے دیجیے، ایکسیپٹ کر دیجیے، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو فتنے میں پڑ جاؤں گا. الا فی الفتنۃ سقطوا، آگاہ ہو جاؤ، فتنے میں تو پڑ چکے، اور فتنہ کون سا ہوگا؟ جو بدبخت اس قسم کا معاملہ کر رہا ہے، بدترین فتنے کا شکار تو ہو چکا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم جو ہے ان کافروں کا احاطہ کیے ہوئے ہے. ان تصبک حسنۃ تسؤہ، اے نبی اگر آپ کو کوئی اچھی بات پہنچتی ہے، کوئی فتح ہوتی ہے، کوئی خیر آتا ہے، کوئی اچھی خبر آتی ہے، تسؤہ انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تصبک مصیبۃ، اگر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، ناگوار پوزیشن، صورتحال، یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، تو کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنا معاملہ پہلے ہی درست کر لیا تھا، ہم کوئی بیوقوف تھوڑا ہی ہے، ان لوگوں کی طریقے سے جو ہے اتنے جو ہے ہم رسک نہیں لیتے، ہم نے پہلے ہی سے اپنی حفاظت کا بندوبست کر لیا تھا. یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، اور وہ پیٹ پھیرتے ہیں اور بڑے شاداں و فرحاں ہوتے ہیں کہ مسلمانوں پر مصیبت آ گئی اور ہم بچ گئے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، یہ آیتیں تو ہر شخص کو یاد کر لینی چاہیے. یہ دو آیتیں بندہ مومن کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے، بہت بڑا اسلحہ ہے. کہو لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، اے بدبختو ہم پر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو. ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے. اگر اس کی طرف سے تکلیف آ جائے، دوست کی طرف سے تکلیف آ جائے کہ ہر کے ساقی مارے عین الطاف، میرا ساقی میرے پیالے میں جو بھی ڈال دے اس کا لطف و کرم ہی ہے، تو اللہ کی طرف سے جو آئے سر تسلیم خبر ہے جو مزاج یار میں آئے. نہ شبد نصیب دشمن کے شبد ہلا کے تیغت، سر دوستاں سلامت کے تو خنجر آزمائی. اہل ایمان کا تو معاملہ یہ ہونا چاہیے. قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، ہوا مولانا، وہ ہمارا مولا ہے، اس کے اذن کے بغیر پتہ تک نہیں ہل سکتا، تو ہمیں ڈر کس کا ہو؟ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے اہل ایمان کو. قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين، ان سے کہو ہمارے بارے میں تم کن چیزوں کا انتظار کر سکتے ہو سوائے دو نہایت عمدہ چیزوں کے.
یہ حسنین کیا ہے؟ احسن، احسن افعل و تفضیل ہوا، اس سے مؤنث بنا حسنا، حسنا کا تسنیہ بنا تو حسنین، دو نہایت احسن صورتوں کے سوا ہمارے لیے تیسری ہے ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ ہم سب اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، احسن، ہم کامیاب ہو کر آ جائیں، احسن، تیسری کیا بات؟ تو ہمارے تو خیر ہی خیر ہے، ڈراتے ہمیں کس سے تھے؟ قل هل تربصون بنا، یہ تم ڈرا رہے ہو ہمیں اور جو کہہ رہے ہو ہمیں کس چیز کا خوف؟ ہمارے لیے دو انجام ہو سکتے ہیں ممکن، اور دونوں ہمارے نزدیک نہایت احسن ہیں۔ اللہ کی راہ میں شہادت مل جائے، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور پشارہ۔ جو حق کی خاطر جیتے ہیں، مرنے سے کہیں ڈرتے ہیں دیگر، جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رقصاں ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم کامیاب ہو کر آ گئے تو تم بھی کہو گے کہ بھائی یہ تو بڑی کامیابی، ہمارے لیے تو کامیابی کامیابی ہے۔ قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين ونحن نتربص بكم، اور ہم منتظر ہیں تمہارے بارے میں، ان يصيبكم الله بعذاب من عنده، کہ اے منافقو اللہ تم پر کوئی عذاب اپنے خاص اپنے پاس سے نازل کرے، اور بأيدينا، یا کوئی وقت آ جائے کہ ہمیں اجازت دے دی جائے کہ ہم تمہاری گردن اٹھائیں، جیسے کہ اعلان عام کفار کے بارے میں ہوا، ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ فتربصوا انا معكم متربصون، تو کرو انتظار، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، اب یہ ایک اور بات ہوتی ہے جی میں جا تو نہیں سکتا، یہ چندہ حاضر ہے، کچھ پیسے جو ہے میں لے آیا ہوں، ساز و سامان، لیکن مجھے آپ ایگزم کر دیں، یہ چندہ قبول کر لیں۔ قل انفقوا طوعا وكرها، کہہ دیجئے ان سے کہ چاہے خرچ کرو خوشی سے اور چاہے مجبوری سے، لن يتقبل منکم، یہ تم سے قبول نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، اس لیے کہ تم نافرمان لوگ ہو۔ اس وقت جو ہے پیسہ بدل نہیں ہوگا، اس وقت تو جانا ہے، فرض عین ہے، نفیر عام ہے، اس وقت جو ہے یہ پیسہ اس کی جگہ پر کام نہیں کر سکتا۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں محروم کیا انہیں اس بات سے کہ ان کے نفقات، ان کے خرچہ جو اللہ کی راہ میں چندہ دے رہے تھے ان کو قبول کیا جاتا، الا انهم كفروا بالله وبرسوله، اس لیے مگر اس بات میں کہ انہوں نے کفر کیا ہے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ ولا ياتون الصلاة الا وهم كسالى، اور وہ نماز کے لیے نہیں آتے مگر بہت ہی کسل مند۔ ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور جو یہ خرچ بھی کرتے ہیں تو کراہت کے ساتھ کرتے ہیں، مجبوراً کرتے ہیں، وہ تو جان بچانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، ورنہ انہیں مال جو ہے بڑا پیارا ہے۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو اے نبی اور اے مسلمانوں تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد ان سے دھوکہ نہ کھاؤ، اچھے نہ لگے تمہیں، تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں ان پر، یہ دولت والے منافق تھے، بچا بچا کر رکھتے تھے، دولت والے تھے، ان کی اولاد جو اللہ نے دی ہے، اللہ تعالیٰ تو دنیا میں پھر اور دے دیتا ہے ان کو جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، جو بھی کچھ ہے یہیں پر اپنا حساب کتاب کر لیں۔ فلا تعجبک، تو تعجب نہ کرو اس کے مال اور اولاد کے بارے میں، مع سخت الفاظ، انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے انہیں دنیا کی زندگی میں عذاب دے۔ یہی اولاد سوہان روح بھی بن جاتی ہے، یہی بڑا چہیتا لاڈلا بیٹا جس کے لیے کیا کچھ کیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہی جو ہے باپ کے لیے سوہان